الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله المولانا العظيم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری بہت ساری ذمہ داریاں، ایک حیثیت سے ہم ایک ذمہ دار مومن ہیں. ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے صحیح معنی کر ہم اللہ کے رسول کے بھی فرما بردار کہلائیں. اور جو مسلمان اس دنیا کے اندر اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا ہوگا. اور اگر کوئی مومن ہو کر مسلمان ہو کر اس دنیا کے اندر غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، اپنے زندگی میں اپنے ذمہ داریوں کا کوئی اس کے پاس و لحاظ نہیں ہوتا تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام انسان رہتا ہے اور ایسا انسان آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں اور جہنم سے بچ کر جنت کی لازوال نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی ہمارے ضروری ہوگا. اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو نہ لوگ دنیا میں ہم کو چھوڑیں گے نہ آخرت میں خدا ہم کو چھوڑے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا. بہت سارے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، پیغمبروں کے بھی حقوق ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، بیوی اور بچوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، بہنوں اور بھائیوں کے بھی حقوق ہیں اور عام انسانوں کے بھی حقوق ہیں. ہم کس حد تک ان سارے لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ان عظیم شخصیات کا ہم کس قدر پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ہر آدمی کو اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ان سارے حقوق کو تو میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت مختصر وقت میں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس کو جانے سے پہچانے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین، جس نے ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا کیا ہے. نفع دینے والا بھی وہی ہے، نقصان کرنے والا بھی وہی ہے. ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو دنیا کے کسی انسان میں مجال نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا دے. لیکن اگر اللہ ہی ہمیں نقصان سے دوچار کرنا چاہے اور لوگ ہمیں نقصان سے بچانا چاہے تو دنیا کے کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم کو نقصان سے بچا دے. نفع و نقصان اسی ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اسے ہم اپنا خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، اپنا رب بھی مانتے ہیں اور اسی کی بندگی بھی کرتے ہیں.
دوسرے ہے کہ پیغمبروں کے حقوق، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، وہ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے، اپنے محنت و مجاہدے سے کوئی آدمی اگر نبی و رسول بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ اللہ اپنے منتخب بندوں میں سے جسے چاہے نبی بناتے ہیں، جسے چاہے رسول بناتے ہیں۔ کوئی اپنے محنت سے، عبادت سے، بندگی سے، نوافل پڑھ کر، بزرگی حاصل کر کے کوئی نبی و رسول نہیں بن سکتا۔ پیغمبروں کے حقوق ہم پر یہ ہے کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، پیغمبر تو ویسے دنیا میں بہت سے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ ہم ان تمام پیغمبروں کا احترام ضرور کرنا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے تھے، سب سچے رسول تھے، لیکن ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے۔ ماضی میں کچھ قومیں گزری ہیں ایسی جو اپنے پیغمبر کو تو مانتے تھے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو مانتے تھے، اپنے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے تھے، لیکن دوسرے نبیوں کو نہیں مانتے، اس لیے وہ قومیں گمراہ کہلائی، راہ راست سے ہٹی ہوئی قومیں وہ کہلائی، جیسے کہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، دیگر اور۔ لیکن امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے جو تمام پیغمبروں کو برحق مانتی، سب کی تعلیمات کو بھی برحق مانتی ہے، لیکن چونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی تعلیمات آخری تعلیمات ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، اور اسلام دنیا کا سب سے آخری مذہب ہے، اس اعتبار سے ہم مذہب اسلام کو مانتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں، کسی اور پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان پیغمبروں کو حق مانتے ہیں کہ وہ سچے تھے، ان کی تعلیمات اپنے زمانے میں سچی تھی۔ یہ پیغمبر کے حقوق ہیں کہ پیغمبر کی عظمت کی جائے، پیغمبر سے محبت کی جائے، پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی ہمارے سامنے آئے تو ہم دل کے خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کے بندگی کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن میں اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بتلایا ہے۔ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے کیسے اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا چاہیے اور کیسے اسے اپنے حقوق ادا کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن کی سرخروئی وہ حاصل کر سکے اور دنیا میں بھی کامیاب انسان وہ کہلا سکے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے شخصیات کے، بہت سارے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ضروری ہیں ادا کرنا، لیکن اس سے پہلے ہمارا اپنا بھی حق اپنے جان اور اپنے جسم کے اوپر ہے۔ یہ جان اور یہ روح اور یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو یا ہمارے روح کو کوئی تکلیف پہنچے، یا کوئی ایسی بات ہمارے زبان پر نہ نکالے جس کی وجہ سے ہمارے جان کا یعنی ہمارے روح کا یا ہمارے جسم کا کوئی نقصان۔ مثلا ہم نے کسی کو گالی دے دی، وہ اٹھا کر ہمیں مارنا شروع کر دیا تو ہمارا جسم زخمی ہو گیا۔ ہم نے اپنے زبان کا استعمال غلط کیا
جس کی وجہ سے اللہ کی امانت جو ہمارے پاس جسم ہے اسے تکلیف ہو گئی. یہ جسم اور روح یہ دونوں کی غذائیں ہوتی ہیں. جسم کی غذا تو ہم روزانہ کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, روزانہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں. یہ ہمارے جسم کی غذا ہے. اور ایک ہے ہمارے جسم کے اندر جان جسے روح کہا جاتا ہے. روح کی بھی غذا ہوتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. اس لیے جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پانی کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے روح کے تر و تازہ رہنے کے لیے اور مزکہ و مصطفیٰ رہنے کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے. آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو تو غذا اور پانی دیتے ہیں, لیکن ہمارے روح کو ہم غذا اور پانی نہیں دیتے. روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے. یہ 2 چیزوں کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. محترم بزرگوں, دوستوں, اگر ہم ان 3 چیزوں کو ملحوظ رکھیں, خاص طور بہت ساری چیزیں اور ہیں لیکن مختصر وقت وہ ساری چیزیں کہاں بیان کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. ایک یہ سمجھ رہے ہیں, اور دوسرے ہے کہ ہم کسی عورت کے شوہر ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, ہمارے ذمہ کیا حقوق ہے عورت سے. اور تیسرے یہ ہے کہ ہم کسی کے باپ ہیں, ہماری کوئی اولاد ہے تو بحیثیت باپ ہونے کی ہماری کیا ذمہ داری ہے, اور ہمارے ذمہ اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں. ان 3 چیزوں ہی کو اگر ہم آج کے ایک مختصر خطبے میں اور بیان میں سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم ایک ذمہ دار حیثیت سے زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں, اور لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کریں گے ایک اچھا انسان ہونے کے اعتبار سے. محترم بزرگوں, دوستوں, اگر ہم نے عام مسلمانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو ہم نے ادا نہیں کیا, اور ہم بحیثیت ایک عورت کے شوہر ہونے کے اعتبار سے ہم نے اگر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے, اور ہم نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے اگر حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو ہمیں دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں کہے گا. خود ہماری اولاد ہمیں اچھا نہیں کہے گی, ہماری بیوی ہمیں اچھا نہیں کہے گی, عام انسان ہمیں اچھا انسان نہیں کہے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان بڑا اچھا انسان ہے جس کی بیوی دنیا میں اس کی تعریف کرے کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے. بیوی کب تعریف کرے گی اپنے شوہر؟ ایک بنیادی بات ہے سمجھنے کی بات ہے. تو وہ کیفیت اپنے اندر کی پیدا کی, وہ مزاج اپنا بنائے کہ نہ اپنے زبان سے ہمیں اپنے بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے, اور نہ ہمارے کسی ہاتھ سے اپنی بیوی کو کوئی ہم تکلیف دیں. تو عام مسلمان جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہے 6 حق ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. کیسے ہم اس 6 حق کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی ذمہ داری ہم محسوس کریں اور وہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان سے ہمارا سابقہ پڑ جائے, سامنا ہو جائے, تو پہلا حق یہ ہے کہ اس مسلمان بھائی کو سلام کرنے میں پہل کرے. یہ پہلا حق ہے. میں آپ کے تعلق سے کیا کہہ سکتا, ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیتا ہے. میرے بولنے کے لیے بہت آسان یہ نظر آ رہا ہے, آپ کے سننے کے لیے بہت آسان یہ سمجھ میں آ رہا ہے, معمولی باتیں تو سلام چلتی آتا ہے. لیکن آج معاشرے میں کتنے انسان ایسے ہیں جو نہ کسی کو سلام کرنا مناسب سمجھتے ہیں, نہ کوئی سلام کرے تو جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں. حالانکہ سلام ایسی عظیم دعا ہے,
ایسی بابرکت دعا ہے. السلام علیکم اگر کہتے ہیں ہم کسی کو تو گویا کہ ہم اسے آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا دے رہے ہیں. السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. کیسے سلامت رکھے؟ آفتوں بلاؤں سے تمہیں محفوظ رکھے، سلامت رکھے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے تو چھوٹے بچے بھی آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، بلکہ بچوں کے سلام کرنے سے پہلے حضور سلام کیا کرتے تھے. متعدد مرتبہ ایسا ہوا ہے حضور کے زمانے کے اندر کہ جس گلی سے حضور گزرتے تھے بچے دیکھ لیتے، چھوٹے چھوٹے بچے کہ آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں. بچے خوشی کا اظہار کرتے، حضور آ رہے ہیں، حضور کو سلام کرو. ابھی بچے سلام کرنے کے انتظار ہی میں رہتے کہ حضور قریب آنے کے انتظار میں ہوتے تھے کہ ان کے سلام کرنے سے پہلے حضور سلام کر دیا کرتے. حضور کو سلام کرنے میں کوئی پہل نہیں کر سکتا تھا، اس سے پہلے حضور پہل کر دیا. آج ہم انتظار میں رہتے ہیں فلاں آ رہا ہے، مجھے سلام کرنا چاہیے. حماقت ہے ایسا سمجھنے والوں. اور عام لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بیوی مجھے سلام کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ حضور بیوی کو سلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اولاد کی، اپنی بچیوں کی، بہو بیویوں کے تربیت کس انداز سے کریں کہ بیٹی اپنے شوہر کو سلام کیا کرنا، جہاں کہیں رہو اپنے بڑوں کو سلام کیا کرنا. لیکن بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹوں کو ادب سکھانے کے لیے خود سلام میں پہل کرنا. حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے گھر کے اندر. آپ کی شہیدی بیوی، غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی اور چہرے سے کچھ محسوس کیا تو فوراً پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا فکر سوار ہے آپ کو، کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا معمول روزانہ گھر میں آنے کا یہ ہے کہ جب بھی گھر سے باہر سے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب آپ باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے ہیں گھر میں تشریف لاتے ہیں. لیکن آج میں محسوس کروں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے اور آپ نے سلام بھی نہیں کیا. یہ سننا تھا اپنے بیوی سے کہ حضور کھڑے ہو گئے، گھر کے باہر کافی دور تک گئے، واپس دوبارہ روزانہ گھر میں آنے کا جو طریقہ، جو انداز تھا، اسی انداز سے مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گھر میں جاتے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، حضور خدیجہ یہاں آؤ، اور اپنے بیوی کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اللہ کے ایک بندے کو بہت بڑے خیر اور بھلائی کے کام سے محروم ہوتے ہوتے بچا دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اپنے بیوی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بیگم تم نے اللہ کے ایک بندے کو بہت بڑے خیر اور بھلائی کے کام سے محروم ہوتے ہوتے بچا لیا. حضور پاک علیہ السلام کا مختلف قسم کے کام رہا کرتے تھے، ٹینشن رہا کرتے تھے، بڑی فکریں حضور پاک علیہ السلام پر سوار رہا کرتی تھی. ممکن ہے کوئی فکر سوار کی ہوگی، اسی فکر میں آپ گھر میں تشریف لانے بیٹھ گئے، سلام کرنا بھول گئے. لیکن بیوی کے یاد کے آنے کے اوپر حضور گھر کے باہر تشریف لے گئے. معلوم ہوا ایک ذمہ دار مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب گھر میں آئے ہو تو سلام کرتے ہیں گھر میں آنا چاہیے. گویا آپ گھر والوں کو سلام کر رہے ہیں تو گویا کہ گھر والوں کو آپ اس بات کی دعا دے رہے ہیں اللہ پاک تم سب کو آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے. گھر کے معصوم بچے عورتیں آپ کو جواب دیتے وعلیکم السلام
अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे। आप घर वालों को दुआएं दें, आप छोटे मासूम बच्चे आपको दुआ दे, तो क्या आफतें हमारा पीछा कर सकती हैं? काफी हद तक आफतें हमसे दूर भाग सकती हैं, लेकिन ये मिजाज आज हमारा नहीं है। आज हम इसको जरूरी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आए दिन आफतों मुसीबतों का शिकार, परेशानियां हमको घेरी हुई। हालांकि एक मरतबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। मुझे बतलाइए कौन ऐसा मुसलमान होगा जो रोजाना 30 गुनाह करे? हालांकि 1 मिनट के अंदर आदमी 30 नेकियां कमा रहा है, जबकि वो मुसलमान पूरे 24 घंटे में 30 गुनाह भी नहीं कर सकता। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा हो बदनसीब तो हो, लेकिन आमतौर पर कौन मुसलमान ऐसा है जो रोजाना 30 गुनाह करे? तो पहला हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि सलाम करे और सलाम में पहल करे, और दूसरा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि कोई मुसलमान दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दावत दे तो दावत को कबूल करे, लेकिन दावत का नजरिया भी देखे कि किस मकाम में वो दावत दे रहा, या फिर ये देखे कि दावत देने वाले की जो कमाई है वो हलाल है या नहीं, कोई मुश्तबे तो नहीं है, कोई हराम जराए आमदनी तो उसके नहीं है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि दावत का मतलब ये है कि उनके घर जाना या फंक्शन हॉल में जाकर दस्तरखान को वो जो खिलाए खा ले। जो खिलाए खाने में आजकल बहुत सारी चीजें हैं, नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चाहे अरब ममालिक हो, चाहे मगरबी ममालिक हो, चाहे अखंड भारत हो, दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर एक शख्सियत है जिनको मुफ्ती आजम होने की तारत हासिल है। पूरी दुनिया के अंदर उलमा के अंदर सरे फहरिस्त उनका नाम है हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, सेहत आखिर अता फरमाए। पड़ोसी मुल्क में वो रहते हैं। तक़सीम से पहले, हमारे मुल्क की तक़सीम से पहले हमारे ही मुल्क में रहा करते थे, और देवबंद उनका पैदाइश का मकाम है। उन्होंने लिखा है कि दावत की 3 किस्में हैं और तीनों में बराबर सवाब है। हम किसी की दावत कर रहे हैं, एक तो यह है कि हम अपने घर ले जाकर तो उसे खाना खिलाएं पेट भर के, इज्जत और एहतराम के साथ। दूसरा यह है कि हम अपने घर में खाना बनाएं और जितना जो कुछ खाना हम खिलाना चाहते हैं उतना खाना उनके घर पहुंचा दें, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ में खाना खा लें। दूसरी किस्म। और तीसरा यह है कि हम जिसको खाने के लिए बुलाना चाहते थे, या वो नहीं आना चाहते या नहीं आ रहे हैं, या उनकी मसरूफियात इजाजत नहीं देती, लेकिन हमारे दिल में ख्वाहिश है कि उनकी दावत करें, तो हम उनको इतने पैसे दे दें कि उतने पैसों के अंदर ये कहकर दे दें कि ये मेरी तरफ से 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये है, आज शाम में आपके घर खाना पकेगा, वो मेरी जाने से आपकी दावत, लेकिन मैं अपने घर को आपको रहमत नहीं दे सकता, पर मेरे इन पैसों के अंदर आज का खाना आप घर में बनाकर खाए। तीनों में सवाब बराबर है, तीनों में सवाब बराबर है। चाहे हम अपने घर बुलाकर खिलाएं, चाहे उनके घर पैसे भिजवा दें, ये एक वक्त के खाने के पैसे उनको दे दें। हजरत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामन बरकातहू ने लिखा कि तीनों में सवाब बराबर है, लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक चीज को जरूरी समझता है कि वो हमारे घर आकर खाना, लाख मसरूफियां तो आना ही चाहिए, न आए तो पेशानी पर फल भी डालो। हमारा काम दावत देना है, उनका काम दावत कबूल करना है। अगर वो किसी वजह से मुनासिब नहीं समझते हमारी दावत में आना, या उनकी मसरूफियत इजाजत नहीं देती, तो हमें नाराज होने, बदगुमान होने का कोई हक नहीं। ठीक है, आप दुआ कर दीजिए, बस नहीं आ सकते कोई मसला नहीं, बरकत की दुआ दे दीजिए। तो पहला हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि सलाम करें,
دوسرا حق یہ ہے کہ دعوت اگر دے تو دعوت قبول کرے. اور تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر ہم سے مشورہ طلب کر رہا ہے، کوئی مسلمان اگر ہم سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو ہم اسے اچھا سے مشورہ دیں. یہ نہیں کہ وہ آیا ہے تو پھانس دیں گے، یہ نہیں، بلکہ جو اس کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، جس سے اسے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، ویسا اسے مشورہ دینا چاہیے. آپ کو خیرخواہ سمجھ کر، ہمدرد سمجھ کر، اچھا انسان سمجھ کر آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے وہ اور لینا چاہتا ہے، تو آپ کی بحیثیت مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دیں. مسائل نہیں اسے، چاہے کسی تعلق سے مشورہ کر رہا ہو، چاہے کسی رشتے کے تعلق سے کر رہا ہو، چاہے کوئی کاروبار اور بزنس اور تجارت کے تعلق سے کر رہا ہو، چاہے کسی اور تعلق سے مشورہ کر رہا ہو، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھا مفید مشورہ دے. چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اسے دیکھنے کے لیے جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، ہمیں اطلاع پہنچے تو اس بیمار کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مزاج پرسی یا عادت کرنا کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے گھر سے کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آتا اپنے گھر، بیمار کو دیکھ کر جب تک واپس نہیں آتا، اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. کتنا بڑا عمل ہے. آج ہم اس سے محروم ہیں یا نہیں؟ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں. 70,000 فرشتے ہمارے دعا کرتے، ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. اور پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ معلوم ہے، اگرچہ کہ وہ فرض کفایہ ہے، نہ جائیں آپ تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کوئی بھی اگر نہیں جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے. فرض کفایہ کہا ہی اسے کہا جاتا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ 5 وقت کی نماز ہے، آپ نماز پڑھیں گے تو مجھے ثواب نہیں ملے گا، اور میں پڑھوں گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. کہ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے ہر مسلمان کو وہ ادا کرنا ضروری ہے. جیسے ارکان اسلام ہیں 5 کی 5 چیزیں. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن سارے مسلمانوں میں سے چند لوگ بھی اگر عمل کر لیں تو سارے لوگ وجود ذمہ ہو جاتے ہیں، باقی لوگ گناہگار نہیں ہوتے جو عمل نہیں کریں گے. جیسے کہ نماز جنازہ. تو 5واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے. 5واں حق یہ ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کر لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور دفن تک ساتھ میں رہتا ہے تو اسے 2 قیراط ثواب ملتا ہے. کتنے قیراط؟ 2 قیراط. حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیراط یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ قیراط ایک بڑے پہاڑ کے برابر ثواب، یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب نماز جنازہ پڑھنے پر اور دفن تک وہاں رہنے پر گویا کہ اللہ تعالیٰ 2 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرما. لیکن اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں کہ دفن تک شریک رہے، صرف نماز جنازہ ہی میں شرکت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا. لیکن اگر اخیر تک ساتھ میں رہتا ہے تو اسے گویا کہ 2 پہاڑوں کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. تو محترم بزرگوں دوستوں، یہ جو ہے حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے. تو گویا کہ مسلمان ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے زندگی گزارے. میرے کو جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں ان کو صحیح معنی کرنے ادا کرنے والا بنوں، تاکہ دنیا میں بھی لوگ مجھے اچھا کہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اچھا انسان کہلا سکوں.
اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پکڑ سے بچا سکیں اور جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مجھے مالا مال کریں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج بڑی غیر ذمہ دارانہ حیثیت سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول ہم نے تسلیم کیا ہے، تو ہم ایک ذمہ دار مومن کہلاتے ہیں۔ ہم اپنے ذمہ داری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکڑ کا باعث ہماری زندگی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔